اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول کی 12ویں قسط۔ اس سفر کے 10 دن بعد یہ واقعہ ہوا کہ زبن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ پر رات کے وقت چھاپا مارا اور بہت سی بکریاں اور اونٹ لے کر بھاگ گیا۔ اس خبر کو سن کر آپ نے فوراً اس کا پیچھا کیا اور اپنے آدمیوں کے ساتھ صفوان تک گئے، مگر زبن جابر وہاں سے نکل چکا تھا۔ چنانچہ آپ صفوان سے مدینہ واپس آ گئے۔ اطلاع نہ ہونے کے باعث قرض کے خلاف کوئی پیشگی دستہ نہ بھیجا جا سکا۔ رجب 2 ہجری میں آپ نے مہاجرین کا ایک دستہ نخلا کی طرف روانہ کیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک مشن میں بھیجا کہ ارادہ کیا اور فرمایا کہ تمہارے اوپر میں ایک ایسے شخص کو امیر بناؤں گا جو تم میں سب سے زیادہ بھوک اور پیاس پر صبر کرنے والا ہوگا۔ اگلے دن آپ نے عبداللہ بن حجج کو اس دستے کا امیر بنایا۔ اس دستے میں کل 9 آدمی تھے۔ مشن کا ایک مقصد دعوت بھی تھا۔ بعد کو آپ نے بہت سے دستے خالص دعوت اور تبلیغ کے مقصد کے تحت مختلف قبائل کی طرف روانہ فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں رہے۔ آپ کی دعوت توحید سے قریش کے مشرکانہ خیالات پر زد پڑتی تھی۔ انہوں نے ایک طرفہ طور پر آپ کو ستانا شروع کیا، یہاں تک کہ مکہ میں آپ کے لیے رہنا ناممکن بنا دیا۔ اس وقت آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ ہر وقت یہ اندیشہ لگا رہتا تھا کہ وہ لوگ مدینہ کے اوپر جارحانہ کارروائی نہ کریں۔ ان حالات کے پیش نظر آپ نے مدینہ پہنچنے کے بعد مسلمانوں کے دستے مختلف مقامات پر بھیجنا شروع کیا، جن کو سریا یا مشن کہا جاتا ہے۔ ان سرایا کا مقصد جنگ نہیں تھا، چنانچہ سیرت کی کتابوں میں ان سرایا کے تذکرے میں اس قسم کے الفاظ آتے ہیں، یعنی ان میں جنگ اور مدبھیڑ نہیں تھی۔ ہجرت کے بعد ابتدائی ایام میں ابوا، بوات، عشیرہ وغیرہ نام کے سرایا پیش آئے۔ ان سرایا کا مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا مقصد ابتداء میں 2 تھا۔ اول، مکہ کے اطراف کے قبائل سے صلح کے معاہدے کرنا تاکہ قریش کو ان قبائل سے کاٹا جا سکے۔ قریش اپنی جارحانہ کارروائیوں میں ان کو اپنا شریک نہ بنا سکیں۔ ان سرایا کا دوسرا مقصد قریش کی نقل و حرکت کا پتہ لگانا تھا۔ عشیرہ کی مہم بھی اسی قسم کی تھی، جو جمادی الاولیٰ 2 ہجری میں پیش آئی۔ قریش کے بعد قافلے کی خبر سن کر آپ 200 مہاجرین کو لے کر عشیرہ کی طرف گئے۔ عشیرہ سے آپ کی واپسی پر تقریباً 10 دن گزر رہے تھے کہ قریش کی طرف سے براہ راست حملے کا وہ واقعہ پیش آ گیا جس کا اندیشہ تھا۔ قریش مکہ کے ایک سردار قرظ بن جابر نے ایک دستے کے ساتھ مدینہ پر چھاپا مارا۔ یہ لوگ رات کے وقت مدینہ کے علاقے میں داخل ہوئے۔ وہ مسلمانوں کی اونٹ اور بکریاں لے کر بھاگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریش کی طرف سے اس واقعے کی خبر معلوم ہوئی تو فوراً ہی آپ صحابہ کا ایک دستہ لے کر حملہ آوروں کی طرف ان کے تعاقب میں نکلے۔ اس تعاقب میں آپ صفوان کے مقام تک گئے جو بدر کے قریب واقع ہے، مگر آپ کے اس مقام پر پہنچنے سے پہلے ہی قریش کا حملہ آور دستہ آگے جا چکا تھا۔ چنانچہ آپ صفوان سے واپس مدینہ چلے آئے۔ آپ نے صفوان سے آگے کی طرف سفر نہیں کیا۔ یہ قریش کی طرف سے پہلا براہ راست حملہ تھا جو بدر کے قریب پیش آیا، اسی لیے اس کو غزوۃ البدر اولیٰ کہا جاتا ہے۔ اس کو غزوۃ الصفوان بھی کہتے ہیں۔ اس غزوہ کے لیے جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا تھا۔ قرظ بن جابر قریش مکہ کے سرداروں میں سے تھے۔ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اسلام کی صداقت ان پر واضح ہوئی، چنانچہ انہوں نے مدینہ آ کر اسلام قبول کیا۔ قبول اسلام کے بعد انہوں نے بہت سی اسلامی خدمات انجام دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرظ بن جابر کو ایک دستے کا سردار بھی منتخب فرمایا۔ فتح مکہ کے مہم میں وہ شریک تھے اور اسی مہم میں وہ شہید ہوئے۔ آئیے اب جانتے ہیں
غزوہ بدر کا واقعہ۔ رمضان 2 ہجری میں پہلی بار باقاعدہ جنگ پیش آئی۔ اس کو غزوہ بدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بدر ایک گاؤں کا نام تھا جو مدینہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ یہ جنگ اسی مقام پر ہوئی، اسی لیے اسے غزوہ بدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس وقت اہل ایمان کی تعداد نسبتاً بہت کم تھی، سامان جنگ بھی کم تھا، مگر اللہ کی مدد سے دشمن کے مقابلے میں ان کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔ اسی لیے قرآن میں اس کو یوم الفرقان کہا گیا ہے، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید اور آخرت کی دعوت دیتے رہے تھے۔ قریش جو عرب کے سردار کی حیثیت رکھتے تھے، انہوں نے آپ پر اور آپ کے اصحاب پر ہر قسم کا ظلم کیا، حتیٰ کہ بعض مسلمانوں کو مارتے مارتے ہلاک کر ڈالا، مگر آپ ہر حال میں صبر کرتے رہے۔ آپ قریش کی زیادتیوں سے یک طرفہ طور پر اعراض کرتے ہوئے پرامن انداز میں ان کو اپنا پیغام پہنچاتے رہے۔ جب قریش کا ظلم بہت بڑھ گیا تو آپ نے اپنے اصحاب کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کی اجازت دے دی۔ ایک ایک کر کے لوگ اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ جاتے رہے۔ آخر میں قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ انتہائی اقدام کیا کہ آپ کو اپنے قبیلے بنو ہاشم سے خارج کر دیا۔ اب بھی آپ مکہ میں مقیم رہے۔ اس کے بعد مکہ نے دارالندوہ میں تمام سرداروں کو جمع کیا اور یہ طے کیا کہ آخری طور پر آپ کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس کے مطابق ستمبر 622 عیسوی کی ایک رات کو مکہ کے سرداران نے تلوار سے لیس ہو کے آپ کے مکان کو گھیر لیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ صبح سویرے جب حسب معمول آپ باہر نکلیں تو ایک بارگی آپ پر حملہ کر کے آپ کو قتل کر دیا جائے، مگر آپ کو اللہ کی مدد حاصل ہوئی۔ رات کے اندھیرے میں آپ مکان سے نکل کر مکہ سے ہجرت کر گئے اور 24 ستمبر 622 عیسوی کو بحفاظت مدینہ پہنچ گئے۔ ان واقعات نے قریش کی جارحیت واضح طور پر ثابت کر دی تھی، اس لیے قرآن میں اصحاب رسول سے کہا گیا، کیا تم ان لوگوں سے لڑو گے جنہوں نے اپنے عہد توڑ ڈالے اور انہوں نے رسول کو وطن سے نکال ڈالنے کا قصد کیا، اور وہی ہیں جنہوں نے تم سے لڑنے میں پہل کی؟ کیا تم ان سے ڈرو گے؟ اللہ زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو سزا دے گا اور ان کو رسوا کرے گا۔ یہ آیتیں سورہ توبہ میں نازل ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول نے قریش کی جارحیت کی بنا پر اپنا وطن اور اپنا مال و اسباب مکہ میں چھوڑ دیا اور تمام لوگ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، مگر قریش نے اب بھی اپنی جارحیت نہ چھوڑی۔ وہ برابر مختلف انداز سے اپنے جارحانہ عزائم کا اظہار کرتے رہے۔ اسی سلسلے کا ایک واقعہ یہ تھا جس کو اسلامی تاریخ میں غزوہ بدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب قریش نے ایک نیا جارحانہ منصوبہ بنایا۔ انہوں نے طے کیا کہ باقاعدہ تیاری کر کے مدینہ پر بھرپور حملہ کیا جائے اور مسلمانوں کی طاقت کو بالکل توڑ دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے مکہ کے تمام قبیلوں اور خاندانوں نے مشترکہ مالی تعاون سے ایک رقم فراہم کی، اور پھر مکہ کے ایک تجربے کار تاجر ابو سفیان بن حرب کی رہنمائی میں ایک تجارتی قافلہ شام بھیجا گیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ وہاں سے سامان تجارت لایا جائے اور اس کو بیچ کر اس کے نفع سے جنگی تیاری کی جائے۔ رمضان 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ قریش کا مذکورہ تجارتی قافلہ شام سے واپس ہو کر مکہ جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ 1000 اونٹ ہیں جن پر تجارتی سامان لدا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے جارحانہ منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے یہ ارادہ کیا کہ اس قافلے کو درمیان میں پکڑیں اور اس سامان کو مکہ پہنچنے نہ دیں۔ آپ مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ قافلے کی طرف روانہ ہوئے۔ سردار قافلہ ابو سفیان کو اندیشہ تھا کہ مسلمان اس قافلے کو روکیں گے،
चुनांचे वो लोग हर राहगीर से और मुसाफिर से मदीना के हालात दरियाफ्त करते रहते थे। बाल मुसाफिरों के ज़रिए ये ख़बर मिली कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ काफ़िले की तरफ आ रहे हैं। इसके बाद अबू सुफियान ने ज़मज़म गफ़ारी को उजरत देकर मक्का की तरफ भेजा और कहलवाया कि फ़ौरन मदद के लिए पहुँचें, वरना मुसलमान हमारे काफ़िले को लूट लेंगे। ज़मज़म गफ़ारी ने मक्का पहुंचकर अपने कपड़े फाड़ डाले और चीख कर मक्का वालों को बताया, तुम्हारा काफ़िला ख़तरे में है, फ़ौरन दौड़ो और उसकी मदद करो। इस खबर के मिलते ही तमाम मक्का में जोश व खरोश फैल गया, इसलिए कि मक्का के तकरीबन हर मर्द और औरत ने इस तिजारती काफ़िले में अपना सरमाया लगा रखा था। फ़ौरन मक्का के 1000 आदमी पूरे फौजी सामान के साथ तैयार हो गए और अबू जहल के सरदारी में रवाना हो गए। इस फौज में अबू लहब को छोड़कर मक्का के तमाम सरदार और काबिल जंग अफराद शरीक थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रमज़ान को मदीना से रवाना हुए। उस वक्त आपके साथ 313 सहाबी थे। सामान भी बहुत कम था, सिर्फ 2 घोड़े थे और 70 ऊँट थे। एक ऊँट पर 2 या 3 आदमी बारी बारी सवार होते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी में अली बिन अबी तालिब और अबुल बाब शरीक थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदल चलने की बारी आई तो दोनों ने कहा कि ऐ खुदा के रसूल, आप ऊँट पर सवार हो जाएं, हम आपके बजाय पैदल चलेंगे। आपने फरमाया कि तुम दोनों मुझसे ज़्यादा ताकतवर नहीं हो और ना मैं तुम दोनों के मुकाबले में अजर से बेनियाज हूँ। हालात की खबरगिरी के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आदमी आगे रवाना कर रखे थे। आप सुफरा के मुकाम पर पहुंचे तो बुज़बुज़ और अदी ने आकर आपको इत्तला दी कि कुरैश की फ़ौज आपकी तरफ चली आ रही है। मज़ीद मालूम हुआ कि मक्का का तिजारती काफ़िला रास्ता बदल कर तेज़ी से सफ़र करते हुए निकल गया है और मक्का की हुदूद में दाखिल हो गया है। अबू जहल की क़यादत में अहले मक्का का जो लश्कर रवाना हुआ था वो अपने तिजारती काफ़िले की तरफ से मुतमईन होकर मदीना की तरफ बढ़ रहा था कि मदीना पर हमला करके इसका खात्मा कर दे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही इलाही की रहनुमाई में यह तय किया कि वो भी अबू जहल की तरफ फ़ौज की तरफ बढ़ते रहें और अल्लाह की मदद के भरोसे पर अपना मुकाबला करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जानने की फ़िक्र थी कि अबू जहल के साथ कितने आदमी हैं। आपने कुछ असहाब को खबरगिरी के लिए रवाना फरमाया। इनको कुरैश के 2 गुलाम मिल गए। वो उन्हें पकड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। आपने इनसे पूछा कि कुरैश के लोग कितनी तादाद में हैं। इन्होंने कहा कि हमको मालूम नहीं। आपने सवाल बदल कर पूछा कि ये बताओ कि वो रोज़ाना अपने खाने के लिए कितने ऊँट ज़बा करते हैं। इन्होंने जवाब दिया कि 10 ऊँट। आपने फरमाया कि इसका मतलब ये है कि वो लोग तकरीबन 1000 हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो 313 आदमी थे, इनमें कुछ मुहाजिरीन थे और कुछ अंसार। मुहाजिरीन अपनी बैत के मुताबिक हर हाल में आपकी मदद करने के लिए पाबंद थे, मगर अंसार ने जो बैत की थी वो बैतुन निसा थी। इसका मतलब ये था कि अगर मदीना पर हमला हुआ तो वो आपके साथ हमला आवर से लड़ेंगे, लेकिन अगर मदीना से बाहर जंग करनी पड़े तो वो बैत के हिसाब से आपके साथ लड़ने के लिए पाबंद नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जमा किया और पूछा, हमारा मुकाबला कुरैश की फ़ौजी ताकत से है, इसलिए तुम लोग इस मामले में मुझको मशवरा दो। इसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खड़े होकर कहा कि हम हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। मिक़राद बिन असवद ने खड़े होकर कहा कि ऐ खुदा के रसूल, अल्लाह ने आपको जिस चीज़ का हुक्म दिया है उसको कर गुजरें, हम सब आपके साथ हैं। खुदा की कसम, हम बनी इसराइल की तरह ये न कहेंगे कि ऐ मूसा, तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं, बल्कि हम कहते हैं कि आप चलें और आपका रब भी, हम आपके साथ लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार हैं, हाजिर हैं। मुहाजिरीन
ایک کے بعد ایک اسی طرح سے جوش اور تعاون کا اظہار کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے کلمے کو دہراتے رہے کہ اے لوگوں، مجھ کو مشورہ دو۔ اس کے بعد انصار کے سردار سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے خدا کے رسول، شاید آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ اس کے بعد سعد بن معاذ نے انصار کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے یہ کہا، اے خدا کے رسول، ہم آپ کے اوپر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی اور یہ گواہی دی کہ آپ جو دین لائے ہیں وہ حق ہے، اور اس پر ہم آپ کے ساتھ سم اور طاقت کا عہد کر چکے ہیں۔ اے خدا کے رسول، آپ مدینہ سے ایک چیز کے لیے نکلے تھے اور اللہ نے اس کے سوا دوسری صورت آپ کے لیے پیدا فرما دی، بس آپ جو چاہتے ہیں اس کے لیے قدم بڑھائیں۔ آپ جس سے چاہیں تعلق جوڑیں اور جس سے چاہیں تعلق توڑ دیں، جس سے چاہیں صلح کریں اور جس سے چاہیں دشمنی کریں۔ ہمارے مال میں سے جو آپ چاہیں لے لیں اور جو چاہیں ہم کو دے دیں، اور مال کا جو حصہ آپ لے لیں گے وہ ہم کو اس حصے سے زیادہ محبوب ہوگا جو آپ ہم کو دے دیں گے۔ بس حکم دیجئے، ہم آپ کے تابع ہیں۔ اگر آپ چلیں یہاں تک کہ آپ برق غمار تک پہنچ جائیں تو ہم بھی ضرور آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہم کو اس سمندر میں داخل ہونے کے لیے کہیں گے تو ہم اس میں داخل ہو جائیں گے اور ہم میں سے کوئی شخص پیچھے نہ رہے گا۔ دشمن کا سامنا کرنا ہمارے لیے کوئی ناپسندیدہ بات نہیں۔ ہم جنگ کے وقت ثابت قدم رہنے والے ہیں اور مقابلے کے وقت سچے ہیں، اور شاید اللہ ہم سے آپ کو وہ چیز دکھائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ بس اللہ کے بھروسے پر ہم کو لے کر چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب کو سن کر بہت خوش ہوئی اور فرمایا کہ اللہ کے بھروسے پر چلو اور تم کو خوشخبری ہو، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ضرور ہم کو فتح عطا کرے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو کر اس سمت میں چلے جدھر سے مکہ والوں کا لشکر مدینہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بدر کے قریب پہنچ کر آپ نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر فریق ثانی بڑھتے ہوئے یہاں تک پہنچ جائیں تو ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، اور اگر وہ لوگ یہاں تک آنے سے پہلے لوٹ جائیں تو ہم بھی مدینہ کی طرف واپس چلے جائیں گے۔ اس وقت ایک صحابی حباب بن منظور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ان کو اس طرح کے معاملات کا تجربہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اے خدا کے رسول، یہ جگہ جہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے یہ وحی کی بنیاد پر ہے یا ذاتی رائے اور تدبیر کی بنیاد پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاتی رائے کی بنیاد پر۔ صحابی نے کہا کہ اے خدا کے رسول، پھر تو یہ کوئی مناسب جگہ نہیں۔ اس کے بعد مذکورہ صحابی نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ جنگی تدبیر کے لحاظ سے یہ جگہ غیر موضوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت کو قبول فرمایا اور کچھ آگے بڑھ کر دوسری جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ اس کے بعد قریش کا لشکر جو تقریباً 1000 تھا بڑھتے ہوئے بدر کے مقام پر پہنچ گیا۔ یہیں دونوں گروہوں کے درمیان وہ جنگ ہوئی جس کو غزوہ بدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھپر میں تھے۔ جنگ سے پہلے آپ نے نہایت گریہ زاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اس موقع پر آپ کی زبان سے بہت سے کلمات نکلے، بہت سی دعائیں نکلیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، یہ قریش ہیں جو گھمنڈ اور فقر کے ساتھ آئے ہیں، تو ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اس وقت ایک فرشتہ آپ کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ اے محمد، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ وہ سلامتی ہے اور اس سے سلامتی ہے اور اسی کی طرح سلامتی ہے۔ ابو جہل کی سرداری میں مکہ سے مشرکین کا جو لشکر آیا تھا اس کی تعداد 1000 تھی۔ اس میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے ابو جہل کو جنگ سے منع کیا اور واپسی کے لیے کہا، لیکن ابو جہل جنگ پر ڈٹا ہوا تھا۔
चुनांचे दोनों फरीकों के दरमियान बदर के मैदान में मुकाबला हुआ। मुसलमानों की तादाद अगरचे सिर्फ 313 थी, लेकिन अल्लाह की खुसूसी मदद से ये लोग कामयाब हुए। इस जंग में मुसलमानों में से 14 आदमी शहीद हुए। दूसरी तरफ मुश्रिकीन में से 70 आदमी मारे गए और 70 गिरफ्तार हुए। इनमें ज़्यादा तादाद मक्का के सरदारों की थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के बाद 3 दिन तक बद्र में ठहरे और इसके बाद वहाँ से रवाना होकर मदीना वापस आ गए। वापस आने वालों में वो 70 मुश्रिकीन भी थे जो बदर की जंग में गिरफ्तार हुए थे। इनमें अक्सरियत ऐसे लोगों की थी जो कदीम ज़माने के लिहाज से पढ़े लिखे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि इनमें से जो शख्स मदीना के 10 बच्चों को लिखना और पढ़ना सिखा दे, उसको रिहा कर दिया जाएगा। चुनांचे कई लोगों ने इस तरह तालीमी खिदमत के ज़रिए कैद से रिहाई हासिल की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिब हज़रत ज़ैद बिन साबित अंसारी पहले लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। इन्होंने इसी बदर के कैदियों से लिखना और पढ़ना सीखा, यहाँ तक कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिब ख़ास बन गए। और यही थे जिन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के ज़माने में कुरान का मुकम्मल नुस्खा तैयार किया, और फिर यही थे जिन्होंने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में कुरान के मज़ीद किताबशुदा नुस्खे तैयार किए। इंशाअल्लाह इसके आगे की सीरत रसूल 13वीं किस्त में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।